بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غالب کا شعر ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، کچھ باتیں حکومت کر رہی ہے لیکن پس پردہ حقیقت بالکل اور ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نظر کچھ آ رہا ہے، سختیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی جناب چکر ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے کوئی مفاہمت ہو سکے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے اور پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی ہم حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت کن پر انحصار کر کے چل رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت عوامی حمایت سے تو آئی نہیں ہے، عوامی حکومت ہے نہیں۔ جمہوریت میں تو ہوتا ہے کہ لوگ جس کو ووٹ کریں وہ حکومت بناتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا ہوا نہیں۔ یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے حکومت بنائی گئی، کتنے بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی، فارم 47 پوری قوم کو بتایا ہے۔ تاریخ میں اتنی جو بڑی دھاندلی ہوئی کہ اب جیتنے والی جماعتیں بھی بول رہی ہیں، یعنی ان کے اندر سے بھی لوگ بول رہے ہیں۔ تو میاں جبیل تیس جب کہہ دیں گے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے ہمیں جتوا کر یا ہمیں بٹھا کر، تو یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو خیر، اب جناب یہ جو حکومت ہے یہ عوامی حمایت پر نہیں کھڑی۔ یہ جن تین طاقتوں کے بل بوتے پر حکومت کھڑی ہے، جن پر انحصار ہے، یعنی جن پر انحصار تھا، یہ بات آپ غور کیجئے گا، وہ اب طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ ہے اصل خبر۔ اور اس کے بعد ہم اس پر ایک تجزیہ بھی لیں گے، خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان خبروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے تین طاقتیں کون سی ہیں۔ ایک تو جناب امریکہ ہے اور ساتھ IMF۔ امریکہ اور IMF آپ جانتے ہیں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سب سے زیادہ IMF کی فنڈنگ امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے اور امریکہ کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے IMF پر۔ تو حکومت کا انحصار IMF پر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے اگر سٹینڈ بائی ایگریمنٹ آخری وقت میں نہ ہوتا۔ اب آگے پروگرام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ پکی خبر ہے، جو اہم ترین لوگ ہیں اس معاملے میں انوالو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو اچھی ڈیل لے لی IMF سے تو پھر تو حکومت کچھ عرصہ نکال جائے گی، اور اگر ڈیل بری لی تو پھر وہی ہوگا جو عمران خان نے کہا ہے جیل میں ہوتے ہوئے کہ جون جولائی میں حالات بالکل بے قابو ہو جائیں گے اور لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ اب IMF کیا کہہ رہا ہے اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو طاقت ہوگی جی IMF پلس امریکہ، دوسری طاقت جس پر انحصار ہے پاکستانی حکومت کا وہ ہے سعودی عرب، تیسری چیز ہے جی چائنا کی سپورٹ۔ سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، اور یہ تین ممالک اس وقت پاکستان کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے بہت اہم ہیں کسی بھی معاملے پر۔ ابھی میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی ایک اہم شخصیت سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر سعودی عرب سے کچھ آ گئے، کچھ یعنی معاملات ہو گئے، MOUs کو بڑے سائن ہو گئے تو بات بن سکتی ہے، ورنہ معاملہ خراب ہے۔ یہی صورتحال چین کے حوالے سے، جی ان سے کوئی سی پیک کا آگے کوئی معاملہ ہو گیا تو بڑی بات ہے، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ جی IMF سے ہو گیا تو بات ہو جائے گی، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ اب چین کیا کہہ رہا ہے، سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ کیوں نہیں ہوا، اس میں بھی بڑی کہانی ہے۔ ایک ایک کر کے سب پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے امریکہ کے حوالے سے سن لیجئے جناب۔ اب آپ نے دیکھا کہ امریکی سفیر نے ملاقات کی، ڈونلڈ بلوم نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے، اور سب کے سامنے ملاقات کی۔ نعیم اشرف بٹ صاحب بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کا پورا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تجزیہ نہیں بتا رہا، میں خیال کا اظہار نہیں کر رہا، میں کوئی ایسے ہی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے تاریخی حوالہ دیا کہ جب رجیم چینج ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح امریکی سفیر نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع کی تھیں۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان سے نہیں ملے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سے، یوسف رضا گیلانی سے مل رہے ہیں، قاف لیگ سے مل رہے ہیں، نون لیگ کے رہنماؤں سے امریکی سفیر جا کر مل رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے رجیم چینج دیکھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ حکومت پریشان ہے کہ جی وہی ڈونلڈ بلوم مل کس سے رہے ہیں، وہ تحریک انصاف سے مل رہے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ اس پر اب پیپلز پارٹی کے لوگ چیخ رہے ہیں اور پریشان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ PDM، نون لیگ وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چیزیں بہت اور طرح سے چل رہی ہیں۔ اچھا، اب امریکہ کو کیا پڑی ہے جی، کیوں ڈونلڈ بلوم یہ کریں گے؟ وہ تو عمران خان تو ان پر الزام لگاتے رہے جی آپ رجیم چینج میں تھے، اور جناب آپ دیکھیں ڈونلڈ بلوم نے یہ کیا وہ کیا، تو امریکہ نے تو دھمکی دی تھی اور اسی پر احتجاج کیا گیا تھا کہ جی اگر عمران خان کی حکومت رہی تو نتائج بھگتنے ہوں گے، اگر یہ نکل گیا، اس کو نکال دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا پھر امریکہ کیوں چاہے گا یہ سب کرنا؟ امریکہ میں آ رہے ہیں جی الیکشنز، اور جو موجودہ امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی حالت بہت پتلی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں یا امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستانی ڈائسپورا نے، وہاں جو پاکستانی ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ ڈونلڈ لو کو
امریکی اہلکار کو اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں پیش ہونا پڑا اور اس کو سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑا. اتنے خطوط لکھے گئے, اتنا انفلوئنس ہوا, اور اس نے پھر مانا کہ ہاں جی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, اور اس کو یہ کہا گیا کہ جی عمران خان کی جان کو, اس کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے اور امریکی اہلکار کو جا کر جیل میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے. کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ امریکہ میں فنڈنگ کی بڑی اہمیت ہے الیکشن کیمپین میں, ووٹ کی تو ہے ہی ہے, تو وہاں پر پاکستانیوں کا ایک بڑا انفلوئنس ہے, اور خاص طور پر جب وہاں جو بائیڈن کی حالت اتنی پتلی ہے تو کہیں گے جی وہ ساری پاکستانی کمیونٹی بھی ٹرمپ کی طرف چلے جائے, وہ کلیئر ونر نظر آ رہا ہے. تو اس وقت تو ڈوبتے کو تنکے کا سارا ایک ایک ڈالر بھی چاہیے اور ایک ایک ووٹ بھی چاہیے, اور خاص طور پہ جو بڑی سوئنگ سٹیٹس وہاں پر کہلاتی ہیں یا جہاں پر ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے مختلف حلقوں میں, تو وہ چاہیں گے کہ وہاں کچھ تو ہم دکھا سکیں. تو لہٰذا یہ امریکہ پر پریشر تو آ رہا ہے, وہاں کی پبلک کا آ رہا ہے, پاکستانی وہاں کی کمیونٹی کا آ رہا ہے, اور پاکستانی کمیونٹی اب اپنا انفلوئنس دکھا چکی ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا کہ پاکستانی کمیونٹی نے اتنا دباؤ ڈالا ہو کہ وہاں پر اس طرح سے کوئی ہیئرنگ کرنی پڑ گئی ہو. اسی سے آپ اندازہ لگائیے. تو یہ تو اس کا میں نے آپ سے بیک گراؤنڈ عرض کر دیا ہے کہ یہ چیز ہے. مشاہد حسین سید صاحب چینی تھنک ٹینکس کا حصہ ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں سے فون آئے گا, اس سے پہلے کچھ کر لو, یہ کہ آپ بالکل گمنام لوگوں سے ہار جائیں الیکشن تو پھر آپ کو خود سوچنا چاہیے کیا ہو گیا ہے. تو ایک فون آئے گا, آپ کو سب کچھ بدلنا پڑے گا. اب مشاہد حسین صاحب کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, چین کے آپ جانتے ہیں ان کے بہت قریب ہیں, چینی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, دنیا کے تھنک ٹینکس کا وہ حصہ ہیں. وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. نون لیگ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی کیونکہ وہ چین کے بہت قریب ہیں, وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو امریکہ کے حوالے سے بات بتا دی, ابھی IMF پر آؤں گا, لیکن میں پہلے چین کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. شہباز رانا صاحب جو ہیں وہ ایکسپریس پہ پروگرام بھی کرتے ہیں, بڑے مستند جرنلسٹ ہیں, اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح پروپیگنڈا نہیں کرتے, کوئی چیزوں کو سامنے نہیں لاتے, بس بڑے نپے تلے انداز میں بیہائنڈ دا سین ہی جو بات کرنی ہوتی کرتے ہیں. لیکن اب تو چین کھل کر تنقید کر رہا ہے, کھل کر سامنے آ گیا, اور اس نے کہا جی ہماری بس ہو گئی ہے, کوئی CPEC 2 کی طرف نہیں جا سکتے, ہمارے جو پہلے معاہدے ہوئے ہیں آپ ان کو پورا کریں, پہلے جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ کس طرح آپ دیں گے اور اس کے لیے آپ الگ فنڈ بنا دیں, یہ پاکستانی حکومت کر ہی نہیں سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کسی اور ملک میں آپ جو ہیں وہاں ڈالر جمع کروائیں, اس کے بعد بات آگے چلے گی. اب انہوں نے کیا کیا کہا ہے ذرا سنیے گا. پاکستان اور چین کے درمیان مستقبل قریب میں ملاقاتیں پلان ہیں, ابھی وزیر خارجہ جا رہے ہیں اور آئندہ ماہ وزیر اعظم بھی چین کا دورہ کریں گے. اب یہ سب جا رہے ہیں, شہباز شریف, ساغ ڈار, چین سے کچھ کر لیں جی, وہاں پر احسن اقبال موجود ہیں جی, وہ جا کے کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرو, انویسٹمنٹ جی ہمیں بڑی ضرورت ہے اس وقت ورنہ چل نہیں سکیں گے, $25 ارب ہم نے اگلے 1 سال میں واپس کرنے ہیں قرض کی صورت میں, کس طرح کریں گے, کچھ چین سے مل جائے, کچھ سعودی عرب سے مل جائے, کچھ IMF امریکہ سے مل جائے. امریکہ کی میں نے کہانی بتا دی, IMF پر بعد میں آؤں گا. چین کے حوالے سے جناب اب خبر ہے کہ چین کے انویسٹرز مطمئن نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں آف شور اکاؤنٹ کھولیں, چین کبھی بھی شور نہیں کرتا, جب بھی پاکستان کی مدد کرنا ہو, ہم نے قرض بھی رول اوور کرانا ہو, یعنی ہر دفعہ جب اس کی ڈیٹ آتی ہے قرض واپس کرنے کی, ہم کہتے ہیں جی آگے آگے آگے, وہ چین کرتا چلا جاتا ہے کہ ہم آگے دے دیں گے, تھوڑا وقت دے دیں, تھوڑا وقت دے دیں. چین کی عادت ہی نہیں کہ پروپیگنڈا کرے پاکستان کے ساتھ, مگر اب حالات کچھ مختلف ہو چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان CPEC فیز 2 کی بات کر رہا ہے, مگر چین فیز 1 سے ہی اتنا اکتا چکے ہیں کہ فیز 2 کا نام بھی نہیں سننا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں نام بھی نہ CPEC فیز 2 کا, ہم پہلے سے ہی اکتا چکے ہیں. چین نے پاکستان کے معاشی حالات دیکھتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ بات آگے کرنی ہے تو جتنا آئندہ سال, یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان سے کوئی رقم مانگتے ہیں, آئندہ سال ہمیں چاہیے جی $25 ارب واپس کرنے ہیں, کچھ رقم دے دیں. چین کہتا ہے جی جتنا آئندہ سال آپ نے ہمارا قرض واپس کرنا ہے, جتنا پاکستان نے چین کا قرض واپس کرنا ہے, اتنی رقم کسی اور ملک کے اکاؤنٹ میں رکھوائیں, پہلے کسی اور ملک کے اکاؤنٹ میں رکھوائیں, پھر بات کریں. پاکستان کو یہ شرط بالکل قبول نہیں. یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستانی حکومت اور چینی انویسٹرز کے درمیان اعتماد نام کی اب کوئی چیز نہیں, اور نون لیگ کی جو خواہش ہے کہ CPEC کو مزید آگے بڑھایا جائے, ایسا اب کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور تو اور $125 ملین یعنی $12.50 کروڑ بھی چین مانگ رہا ہے, جو کہ پاور پلانٹس پر منافع بنتا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں پہلے وہ تو دو. اب پہلے بھی اربوں ڈالر آئے پاکستان میں کہ جی چین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ کے نام پر CPEC, یہ وہ فلاں, وہ سڑکیں جی, وہ یہ بن رہا ہے جی, وہ پاور پلانٹس لگ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ساہیوال پاور پلانٹ بنا دیا, وہ کوئلہ کہاں سے لانا ہے برباد کر دیا جناب آپ نے, ہم نکل ہی نہیں پا رہے اس قرضوں سے, سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ سارے ڈالرز کس لیے اڑا دیے, وہ اسحاق ڈار صاحب کی نظر ہو گئی کہ جی ہاں دیکھیے میں نے 100 پر رکھا ہوا ہے ڈالر, 100 روپے پر, ہاں کمال کر دیا, وہ سارے جھونک دیے, برباد کر دیے. یہ چین کا حال ہو گیا. امریکہ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. تیسری طاقت آ جائیے سعودی عرب. سعودی عرب
ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ اب اس کی اشتہار بازی کیوں گئی؟ نصرت جاوید صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تھا بھی پلان یا نہیں تھا؟ اس پر ایک اور صحافی ہیں، لینا شکری صاحب ہے، بڑی اچھی صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے اس کو پلے کیا اور اب حکومت کے پاس شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک عوامی طاقت ہے، ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ جس میں محمد بن سلمان اس عدم استحکام میں پاکستان جائیں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، فخر الرحمان صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل اداروں کے لیے کام کر چکے ہیں، کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کا ایک اشارہ ہے کہ اسٹیبلٹی لے کر آئیں، اور یعنی اشارے سے مراد یہ کہ جی عمران خان کی رہائی ہوگی تو پھر ہی بات طے ہوگی، بہتری آئے گی۔ اور اس پر رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیجئے کہ جی یہ نہیں کہ ضمانت ہوگی، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے علاوہ، اور پھر یہ کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو، عمران خان پہلے شامل ہوں، بعد میں اداروں کو بھی شامل کر لیں گے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، سب لوگ بیچ میں بیٹھے ہیں تو تبھی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالات اتنے عجیب ہو گئے ہیں، 25 ارب ڈالر ہم نے واپس کرنے ہیں، کہاں سے کرنے ہیں؟ اور ٹیکسز 1300 ارب روپیہ آپ نے اور بڑھانا ہے، اور 13,000 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، کہاں سے کر لینا ہے؟ 12,000 ارب روپیہ تقریباً اکٹھا کرنا ہے، 1300 ارب روپیہ ایڈیشنل اکٹھا کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے؟ اور اس میں سے زیادہ تر آپ نے صرف قرض اور سود کی ادائیگی میں چلا جانا ہے، باقی بچنا کیا ہے؟ تو ایسے حالات ہیں، اس لیے اب کہا جا رہا ہے یہ سب۔ تو جناب یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا سعودی عرب کا، چین کا، امریکہ کا۔ آخر میں IMF کا بھی سن لیجئے، بات تو وہیں آ گئی امریکہ والی۔ IMF کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے، پاکستان میں ابھی بھی استحکام کے بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں، اور حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ IMF شرائط بڑی سخت رکھ رہا ہے، اور ابھی جو IMF کی ٹیم ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ حکومت جو شرائط ہماری ہیں وہ پوری بھی کر پائے گی؟ نہیں، شرائط رکھنا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں پوری بھی کر سکے گی نہیں، اس کے پاس عوامی حمایت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں، اتنی مضبوط ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے کام کر سکے گی؟ یہ تو حال ہے۔ تو IMF بھی اب پوری طرح سے شکنجہ اپنا کس رہا ہے اور بڑا دیکھ کے چل رہا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جن پر انحصار تھا، جن تین طاقتوں پر، ان کی میں نے آپ کے سامنے خبریں رکھ دی ہیں، خبریں۔ تو باقی آپ دیکھ لیجئے، اب تو اس کے بعد تجزیہ کرنے کو کیا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو امریکی ملاقاتیں اور عمران خان صاحب پر سختیاں فلاں کے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، ستاروں کے انداز اور ہیں، نظر کچھ آ رہے ہیں، چالیں اور چل رہے ہیں۔ آخر میں جناب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو جوڈیشری ہے اس کا موڈ آپ دیکھ لیجئے، اوورآل اکٹھے ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ریلیف پر ریلیف مل رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں آپ نے کتنی خبریں سنی کہ ایک طرف جی عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے ایک بڑے اہم کیس میں، جس میں لکھا گیا کہ جی بڑی کامیابی عمران خان کو مل گئی ہے، اور اس کیس میں ضمانت ہونا بہت بڑی بات ہے، عمران خان کی مشکل آسان ہو گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی، اور یہ زمان پار کے باہر کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے کنفرم کی۔ جج جسٹس امجد رفیق نے 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بانی PTI عمران خان کی ضمانت کنفرم کی ہے، اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر ایک دفعہ پھر بانی PTI کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور خبریں آئیں کہ عمران خان پر پابندی تھی کہ جی بات نہیں کر سکتے، میڈیا پر پابندی لگا دی گئی تھی، رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ ختم کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب کو اجازت ملی، یا یہ کہیں کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ سعدیہ وارثی صاحبہ کو اجازت ملی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتی ہیں، یہ عمران خان کو اس طرح سے ریلیف ملا۔ تو کئی ریلیف کی خبریں آئیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عدالتوں میں پھر کراچی سے بہت بڑی خبر آئی، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس نے کہا کہ جی 10 دن کے اندر اندر تحریک انصاف کا فیصلہ کریں اجازت دینے کا، اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے جی اجازت اس وجہ سے دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ تو آپ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ دیکھیں، یعنی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی حق ہے، آپ کس طرح ان کو کوئی جلسہ کرنے سے روک سکتے ہیں، کچھ غلط کریں گے تو آپ کو کارروائی کر سکتے ہیں، ایسے تو نہیں آپ روک سکتے۔ وہاں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ حالات بدل رہے ہیں، یا بقول نعیم اشرف بٹ صاحب کے بدل چکے ہیں، صرف اس طرح سے ابھی سامنے نظر نہیں آ رہے، باقی نظر آ جائیں گے آپ کو۔ ابھی آپ یہی دیکھ لیجئے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوا ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، جو عمر ایوب صاحب نے دھواں دھار تقریر کی ہے اور چینلز نے دکھائی ہے، تحریک انصاف کو چینلز اب دکھا رہے ہیں جی عمر ایوب صاحب کو قومی اسمبلی میں تقریر بڑی خطرناک اور بہت زیادہ اس میں ایگریشن نظر آ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا ایوب خان کو نکال کے پھانسی دو، اور تمہارے تو پتہ نہیں کتنے باپ، تم نے یہ بدل لیے، فلاں کے جی پارٹیاں بدلی ہیں، اس پر وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے ان کو جواب دیا
خواجہ سے اب یہ باپ کے خانوں اور اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں. خواجہ سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی شرمناک بات ہے, اس کو ایکسپنج کرنا چاہیے تھا, کیا. انہوں نے کہا جی میں نے سیاسی باپ کی بات کی تھی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو تحریک انصاف حاوی نظر آ رہی ہے, میڈیا کو بھی اب رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی آپ دیکھیں نا چیزیں کس طرح سے بدلتی نظر آ رہی ہیں, اور فرسٹریشن اب نون لیگ کی نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا مقابلہ تو اسمبلی میں بھی ہم نہیں کر پا رہے, تو کریں کیا. تو کہیں وہ بات کرتے ہیں ہاں جی آئیں بیٹھے مذاکرات کے لیے, کہیں وہ اگریسو بھی نظر آتے ہیں کہ کوئی پابندی ہی لگا دیں. ایک وقت میں سوچا جا رہا ہے, وہ ہے نا امریکی صدر جارج بش نے کہا تھا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی, کہ چھڑی اور ساتھ گاجر, یعنی نرمی ایک طرف دکھائیں گے ورنہ جناب سختی کریں گے, یہ کر لیں گے, یہ لالچ دیں گے ورنہ ساتھ لالچ بھی دے رہے ہوں گے, ساتھ ڈرا بھی رہے ہوں گے. تو دونوں کام کرنے کی اس وقت پی ڈی ایم 2 کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ہماری کوئی دال گل جائے, کسی طرح ہمیں کوئی لیجٹمیسی مل جائے. لیکن سب کچھ ان کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جن طاقتوں پر وہ انحصار کر رہے تھے وہی اب پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.